نماز اس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت داری نہ ہو جائے۔ آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آتے مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس میں رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سبب؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے علم کامل، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا، مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کان ما یکون کو حاوی ہے۔ مت مانگو کسی سے کچھ، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ۔ تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ ابھی اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو۔ اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ مسلمانوں تمہیں قرآن ملا ہے، انہیں تورات دی گئی اور تم سے بہت پہلے دی گئی، لیکن ان پر ایک مدت گزر گئی، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے حادثہ کسی مسلمان امت کے ساتھ۔ یہی قرآن تھا کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے اور لرز جاتے، دہل جاتے۔ یہی قرآن ہے، ہم پڑھتے، ہم پر کوئی اس کی کیفیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت، اور سختی کا یہ عالم ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اہل کتاب سے یہود سے خطاب کر کے کہا گیا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں جتنے سخت ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، چٹانیں تو وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، پتھر وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ لیکن یہ کہ جب انسان کا دل پتھر ہوتا ہے تو کوئی شے اس کی سختی کا مقابلہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک مجھے۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا، تمہارا اپنا عمل۔ اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر نماز ایمان کی تجدید ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ تازہ ہوا نا، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا نا۔
یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ستون ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اتنی عربی سیکھو کہ بغیر ترجمے کے حجاب کے براہ راست قرآن تم سے ہم کلام ہو سکے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جناح کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا۔ وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف، نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف، اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف، یہ 3 جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی۔ ٹھیک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ پوری قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے، موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تورات کی تفصیل ہے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے، اللہ ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے۔